بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں کہ بعض دفعہ لوگ برزخ اور قبر میں کنفیوز ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ برزخ کو قبر کہتے ہیں اور قبر ہی کو برزخ کہتے ہیں۔ دیکھیں، جب لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو جہاں ان کے اچھے اور برے اعمال کا سزا اور جزا کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے، اس جگہ کا نام برزخ ہے۔ برزخ ایک آڑ ہے، ایک اوٹ ہے۔ یاد رہے کہ برزخ اور قبر یہ ایک چیز کے نام نہیں ہے جو ہمارے سامنے مٹی کے ڈھیر کی شکل میں ہوتا ہے یا پختہ اینٹ پتھر سے تعمیر کیا گیا ہوتا ہے۔ اسے عام طور پہ قبر کہا جاتا ہے۔ برزخ اس پردے یا اس زمانے کا نام ہے جو دنیا اور آخرت کے درمیان تو ہے، یہ ایک الگ ٹائم فریم بھی ہے اور ایک الگ جگہ بھی ہے۔ یہ جگہ دنیا میں موجود نہیں ہے اور یہ جگہ جہاں ہے اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں ہے، لیکن اس دنیا کا حصہ نہیں ہے۔ جبکہ قبر تو آپ اس دنیا میں بناتے ہیں۔ دنیا اور آخرت کے درمیانی وقت ہے، اس کے اندر کیا ٹائم فریم ہے، زندگی کیسی ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن جسم کے اندر روح نہیں ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ ایک تعلق ہے، اور موت کے بعد انسان کسی بھی شکل، کسی بھی حالت میں ہو، وہ قبر کے اندر ہو یا درندوں کے پیٹوں میں ہو یا اسے جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو اور اس راکھ کو دریاؤں میں بہا دیا گیا ہو یا زمین میں بکھیر دیا گیا ہو یا ہوا میں اڑا دیا گیا ہو یا شفا خانے میں اس کے جسم کو چیر پھاڑ کر اس کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا گیا ہو، پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہو، اس کے آرگنز ڈونیٹ کیے جا چکے ہوں، کسی حالت میں ہو، پھر وہ سال یا ہمیشہ کے لیے ادویات کے ذریعے پریزرو کر دیا گیا ہو، جیسے فرعون کی ممیز کو پریزرو کر کے رکھی گئی ہیں۔ یا پھر لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ممی تو پریزرو ہوئی ہے، سب دیکھ رہے ہیں، عذاب کی در ہو رہا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کہ قبر اور برزخ کو ایک ہی جگہ سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز برزخ میں ہو رہی ہے وہ جسم پر بھی نظر آنی چاہیے۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ برزخ ایک الگ عالم ہے۔ برزخ کیا ہے؟ ایک الگ عالم ہے، اور قبر جو ہے وہ الگ شے ہے، جو کہ قبر میں موجود مردے اور برزخ میں موجود روح کا تعلق ہے۔ تو روح پر جو گزرتی ہے، جسم اسے محسوس کرتا ہے، چاہے کسی فارم میں موجود ہو، سالم ہو، ٹکڑوں میں ہو، ختم ہو گیا ہو بظاہر، لیکن آپ کی جو آنکھ اس کو وہ چیز کا مشاہدہ کر سکے یا آبزرویشن کر سکے ضروری نہیں ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری حواس خمسہ میں، ہماری 5 سینسز میں جو چیز آ جاتی ہے وہی علم ہے۔ ہرگز نہیں، یہ مفروضہ ہے، یہ غلط ہے، ایسا سوچنا ہی غلط ہے۔ علم ہماری 5 سینسز کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، جو کہ ہماری 5 سینسز میں آ جائے بس وہی علم ہے، اس کے علاوہ علم نہیں ہے۔ جب یہ ذہن بن جائے تو بہت ساری چیزوں سے انسان اس لیے انکار کر بیٹھتا ہے کیونکہ وہ اپنے عقل کو عقل کل اور اپنی حواس کو حواس سمجھ لیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ وہ نتیجتاً وہ ہر اس علم کے جو اس کے عقل میں نہیں آتا انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ اصل میں ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہمارا ایمان ہے غیب پر۔ ایسی بہت ساری چیزیں جو ہماری حواس سے خمسہ میں، ہماری 5 سینسز میں نہیں آتی پر ہماری ایمانیات میں داخل ہیں اور عقل و آستہ سے دور نہیں اور اس کی تقدیر میں حضور نہیں۔ ہر شے عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی، تو اس لیے ایک بظاہر عالم ہے جو قبر کا عالم ہے، ایک اس سے جڑا ہوا عالم ہے جہاں روح چلی جاتی ہے، وہ عالم برزخ ہے، اور عالم برزخ میں پھر روح کے مختلف مقامات ہیں، وہ بعض علیین میں تو بعض سجین میں ہیں۔ تو ہر حال میں عالم برزخ میں روح عالم اور عالم برزخ کے احکامات اس پر جاری ہوں گے، اور عالم برزخ کے احوال سے وہ گزر کر رہے گا۔ جس کی روح ہوتی ہے، چاہے آپ اس کے جسم کو کسی بھی حالت میں یہاں رکھو، اور اس سے اچھے برے اعمال جو ہوں گے اس کے مطابق اس پہ ثواب اور عذاب کا قانون جاری ہو کر رہے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، کیونکہ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔
یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ قبر میں جسم ہے اور قبر ضروری نہیں کہ گڑھے کی فارم میں ہو، پانی کی تہوں میں بھی ہو سکتا ہے، جنگل میں کہیں اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، کوئی اس کو آ کر کھا گیا درندہ تو اس کے فضلے میں اس کے اجزاء ہو سکتے ہیں، کسی بھی فارم میں دنیا میں باڈی کسی بھی فارم میں موجود ہو سکتی ہے، پریزرو ان پریزرو، لیکن برزخ میں وہ الگ معاملے میں روح کے طور پر ہے اور اس روح کا اس جسم سے ایک تعلق جڑا ہوا، گو کہ ہمیں وہ چیز بظاہر نظر نہیں آ رہی۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو بات، امید کرتی ہوں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے